السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم نے ایک مضمون کا انتخاب کیا ہے جو لکھا ہے، مضمون کالم ہے بلکہ ان کا وجاہت مسعود صاحب کا، اور اس کا انہوں نے تعارفی ہیڈنگ یہ دیا ہے کہ وجاہت مسعود کا ایک ناقابل اشاعت کالم، اور اس کے بعد یعنی ناقابل اشاعت کا ٹائٹل دے کے تو پھر اس کو چھاپا گیا ہے۔ ہم سب میں ہی یہ شائع ہوا ہے، وہیں سے ہم نے اس کو پڑھا اور اپنے زبان کے حوالے سے جو اس میں نئی چیزیں ہیں، جو جیسے ان کا اسلوب مختلف ہے، اسی طرح بعض دفعہ موضوع بھی وہ مختلف انتخاب کر لیتے ہیں، تو ذرا سا ڈیفرنٹ آپ کو لگے گا۔ عنوان میں ہی پتہ چل گیا ہے کہ وہ انہوں نے کس کے بارے میں لکھا ہے۔ حسن نثار قومی نفسیات کا نمائندہ نشان کیسے بنا، یہ اس کے ٹائٹل میں ہے، اور آگے ہے وجاہت مسعود کا ناقابل اشاعت کالم 13 تاریخ کی اشاعت میں یہ چھپا ہے۔ تو اختلاف اور اتفاق کا تو سلسلہ ساتھ ساتھ ہوتا ہے، آپ کو بہت سی باتوں سے اتفاق ہوتا ہے، بہت سی باتوں سے اختلاف ہوتا ہے۔ وہ بات اپنی جگہ پہ، خود ان کو بھی سب کہاں پسند ہوتے ہیں اور سب کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے، لیکن جو کام وہ اس زمانے میں خاص طور پر کر رہے ہیں وجاہت مسعود صاحب، کہ ایک مستند اور ثقہ زبان جو ہے اس کو اتنی روانی کے ساتھ لکھتے چلے جا رہے ہیں کہ اب وہ اپنی انڈرسٹینڈنگ از خود اس نے بنا لی ہے اور بناتی چلی جائے گی۔ اس کے لیے بہرحال بہت حوصلہ درکار ہے اور اس کے لیے بہت استقامت چاہیے، جو وہ اپنی فیلڈ میں کرتے کرتے یہاں تک آ گئے ہیں۔ اور خاص طور پر بعض دفعہ وہ کالم کے شروع میں، درمیان میں یا آخر میں کوئی ایک انتخاب کر کے ایسا شعر لگا دیتے ہیں کہ وہ سارا کالم ایک طرف اور وہ اکیلا شعر ایک طرف۔ آج بھی تقریباً انہوں نے ایسا ہی کیا ہے۔ اس سے پہلے ایک دفعہ میرا ایک کالم میں نے شروع میں، جب ہم سب شروع ہوا یہ سلسلہ اشاعت، تو پہلے ابتدائی مہینوں میں میں تقریباً روزانہ ہی دوسرے تیسرے دن میں اس میں لکھتا تھا، تو اس وقت بھی میں نے ایک کالم بھیجا تو اس کے انہوں نے سرخی یا ابتدائی پیراگراف میں ایڈیٹر کا حق استعمال کرتے ہوئے ایک اتنا اچھا شعر ایڈجسٹ کیا، وہ ابھی بھی مجھے اسی طرح یاد ہے کہ اول اول چلے من جملہ آداب جو بات، اول اول چلے من جملہ آداب جو بات، آخر آخر وہی تعزیر بنی ہوتی ہے۔ اب وہ کمال، مطلب 2 لائنوں میں ایسی بات ہو جاتی ہے کہ باقی ساری گفتگو ایک طرف۔ آج بھی آپ اس کا ذائقہ چکھیں گے اس کالم کے آخر میں، تو شروع کرتا ہوں میں ان کا وہی مضمون جو اس میں چھپا ہوا ہے کہ آج اس پیر فرتوت تند خو صحافی کا ذکر رہے، آج اس پیر فرتوت تند خو صحافی کا ذکر خیر ہوگا جو ہماری اجتماعی نفسیات اور ہمارے انفرادی مزاج کا نمائندہ ترین نمونہ ہے۔ یہ ذکر انہوں نے لکھا ہے، میں ذکر خیر اپنے پاس سے نکل گیا منہ سے۔ حقیقی نام لینے کی ضرورت نہیں، غالب نے بھی تو کہا تھا، بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا۔ آپ انہیں اسرار الحق کہہ لیجئے۔ اگرچہ 69 برس اور 6 ماہ کی عمر میں ایسی سماب صفت ہستی کے لیے کون سے اسرار کی دریافت باقی رہ گئی ہوگی؟ اس پیرانہ سالی میں تو عاقبت کے امکانات تک پختہ خطوط اختیار کر لیتے ہیں۔ محترم صحافی کے دوست اور دشمن متفق ہیں کہ یہ بندہ سرزمین پاک کا افلاطون زمان ہے، جلالی تباہ ہے، قرب خسروی کا جویا ہے، یعنی بادشاہوں کی قربت کا یا صاحبان اقتدار کی، قرب خسروی کا جویا ہے، نرگسیت کے کوہ دمن کی گیاہ آخری ہے۔ واہ، یعنی نرگسیت خود پسندی کے کوہ دمن کی گیاہ آخری ہے، اور اس دعوے کے از خود بیان میں انکسار کا قائل نہیں۔
قدرت حق نے اس مشت خاک میں وہ تمام خوب و زشت عناصر جمع کر دیے ہیں جن کے 23 کروڑ باشندگان ملک میں فشار اور انتشار سے ہمارا قومی تشخص مرتب ہوا ہے۔ البتہ ایک خوبی ایسی ہے جو اس نادرہ روزگار ہستی نے ذاتی کاہش سے پیدا کی ہے۔ بعض معمولی درجے کے شعراء کے ہاں آپ نے شعر دو لخت ہوتے دیکھا ہوگا، اسے شعری عیب شمار کیا جاتا ہے۔ ہمارے ممدوح نے نثر میں یہ کمال دکھایا ہے کہ ایک ہی جملے کے دو حصوں میں معنی کی ایسی خلیج رکھ دیتے ہیں کہ پڑھنے اور سننے والا بھونچکا رہ جاتا ہے۔ البتہ حضرت کے مزاج شناس ہوائے شہر تمنا کا رخ جان لیتے ہیں۔ اگلے روز فرمایا کہ نمبر 1، وزیر اعظم نے بلیک میل کا لفظ غلط استعمال کیا لیکن ان کی نیت غلط نہیں تھی۔ 2، مریم نے کوئٹہ جا کر اچھا کام کیا، انہیں ماڈل ٹاؤن جا کر اپنے باپ اور چچا کی طرف سے معافی بھی مانگنی چاہیے۔ 3، مولانا فضل الرحمان خود ٹھیک ہیں مگر ان کی صحبت غلط ہے۔ 4، پرویز مشرف کا دور نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے بہتر تھا۔ 5، مسلمانوں کا نظام خلافت کا ہے، ہماری بد نصیبی کہ یہاں چپڑ کناتیے مغربی جمہوریت کا راگ الاپتے ہیں۔ اب ان بیانات پر غور فرمائیے۔ نیتوں کا حال کشاف ازل جانتا ہے۔ نیتوں کا حال کشاف ازل جانتا ہے۔ صحافی سرشتہ خبر سے تعلق رکھتا ہے۔ نیت کے ضمن میں یہی کافی ہے کہ ہزارہ والوں کا مبینہ بلیک میل کوئٹہ پہنچ کر پی ڈی ایم پر چپکا دیا گیا۔ مریم نواز کے کوئٹہ پہنچنے میں فی نکالنا تھی، ماڈل ٹاؤن کی پخ لگا دی۔ جون 2014 کا سانحہ ماڈل ٹاؤن زیر سماعت ہے، مریم کس خوشی میں معافی مانگے؟ وہ دستار صد رنگ کا حامان پیادہ کینیڈا سے پلٹ کر پیروی کیوں نہیں کرتا؟ ڈاکٹر طاہر القادری کے تشخص کے لیے کیا جملہ نکالا ہے کہ وہ دستار صد رنگ کا حامان پیادہ کینیڈا سے پلٹ کر پیروی کیوں نہیں کرتا؟ اپنے رفقا کا انتخاب مولانا فضل الرحمان کی ثوابدید ہے، قاضی جی شہر کی فکر میں دبلے کیوں ہو رہے ہیں؟ ویسے ان 4 پرفتوح ہستیوں کے بارے میں کیا خیال ہے جو طویل صحبت کے بعد ابھی مولانا سے الگ ہوئی ہیں؟ یعنی جو ان کی فضل الرحمان کی جو اب پارٹی کے اندر ان کے پرانے پاوے جو تھے وہ جو دراڑ پڑی ہے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ غاصب پرویز مشرف کا کسی منتخب صدر اور وزیر اعظم سے موازنہ وہی کر سکتا ہے جس نے دستور کی شق 5 اور 6 نہ پڑھی ہو۔ یہ ملک مغربی جمہوریت کے اصولوں کی روشنی میں حاصل کیا گیا تھا۔ چپڑ کناتیے کا مطلب تو کوئی چپڑ کناتیہ ہی بتا سکتا ہے، اور اگر اس میں ہمت ہے تو اپنی مطبوع خلافت کی صراحت میں چند صفحات کا ایک کتابچہ ہی لکھ دے۔ یعنی یہ جو خلافت کرتے ہیں وہ اس کی اپنے موقف کی وضاحت میں چند صفحوں کا ایک کتابچہ ہی لکھ دیں۔ تو یہ بات تو خیر اب جو شریعت کرتے ہیں ان سے بھی کہنی چاہیے کہ آپ ذرا اس وقت کون سی شریعت اور کہاں کی شریعت کہاں نافذ کرنا چاہ رہے ہیں، کیا مطلب ہے آپ کا، کس چیز کو آپ شریعت کے جامے پہنانا چاہتے ہیں؟ کچھ اس کا کوئی کتابی مستند کوئی اس کا ڈاکومنٹڈ سسٹم تو بنا کے دکھائیں لوگوں کو، جس طرح آپ روز خلافت کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور ہر روز اور ہر مختلف جگہوں پہ آپ کو مختلف انداز سے اور مختلف حرکتیں کرتی ہوئی خلافت یہ پیش کر رہے ہیں۔ خلافت کا تو بس نام سنا ہوا ہے۔ تو وجاہت مسعود لکھتے ہیں کہ اپنی مطبوع خلافت کی صراحت میں چند صفحات کا ایک کتابچہ ہی لکھ دیجئے، بہتوں کا بھلا ہوگا۔ ہمارے محترم صحافی کو اپنے علم پر بہت غرہ ہے اور دوسروں کی جہالت پر ایمان بالغیب۔ علم کا فیصلہ موضوعی نہیں ہوتا،
جو شخص 16 برس تک تیسری سیاسی قوت کے ٹھیلے پر ہانک لگاتا رہا ہو، ستمبر 2014 میں کنٹینر پر جا چڑھا، وہ چند مہینوں میں چین بول گیا۔ اپنی مردم شناسی پر سرعام نفرین کی حد تیرے شعور کی دم میں نمدہ۔ جو ایم کیو ایم کے قصیدے لکھتا تھا، اب اسے بانی تحریک کا نام تک لینے کی توفیق نہیں۔ دہشت گردی کے واقعات پر ماتم کرتے رہے، کبھی دہشت گردی کی سازش کا پردہ چاک کیا؟ 30 برس میں کوئی ایک تجزیہ ایسا کیا جو درست نکلا ہو؟ یہ دانش نہیں، طاقت کی اوٹ میں سازش کی حمایت کے بدلے ذاتی مفاد کی آڑت ہے۔ اور یہ فکرہ جو ہے، یہ اس وقت آپ بڑے جگادریوں، بڑے لکھاریوں، بڑے اینکرز اور پاکستان کے میڈیا کے اجتماعی مزاج کے اوپر چسپاں کریں، حرف بحرف صادق آئے گا۔ فکرہ دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ یہ دانش نہیں اور نہ ہی یہ دانشور۔ یہ دانش نہیں، طاقت کی اوٹ میں سازش کی حمایت کے بدلے ذاتی مفاد کی آڑت ہے۔ دلیل ہے نہیں، اس لیے گالی دشنام کو شعار بنایا ہوا ہے۔ اہل سیاست کو برا کہنے کا شوق ہے تو قائد اعظم، نشتر، بھٹو، بزینجو جیسے 4 نہیں، صرف 2 غیر سیاستدان نکال کر دکھائیں۔ مغرب پسندی کے تانے دینے والے خود مغرب کے تسموں سے بندھے ہیں۔ عورت کی تکریم سے اس لیے قاصر ہیں کہ احساس کمتری نے شدید ذہنی عدم تحفظ میں مبتلا کر رکھا ہے۔ خوف یہ ہے کہ اپنی ہمہ جہت نالائکی اور اخلاق باختگی کے باوجود ایک مسخ معاشرے میں جو ناجائز رسوخ حاصل کر رکھا ہے اس سے محروم نہ ہو جائیں۔ یہ جملہ میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ المیہ بھی اس وقت لیڈرشپ کا المیہ بھی ہے، اور سماج اور سیاست کے مختلف جو کل پرزے اور اس کے جو مختلف عوام سے لے کے خواص تک طبقات اس میں آتے ہیں، ان ساروں کے اوپر بھی یہ اسی طرح آپ چسپاں کر لیں کہ اصولوں کا فطرت انسانی بتا دیتی ہے کہ کہاں کہاں خون ہو رہا ہے، کہاں کہاں کھلواڑ ہو رہے ہیں، لیکن اس پہ آواز نہ اٹھا سکنا، اس پہ سچ نہ کہنا، اس پہ وہ سٹینڈ نہ لے سکنا جو لینا چاہیے، اس کی بنیاد یہی ذہنی بددیانتی اور یہی بدنیتی ہوتی ہے جو اس فکرے میں ہے کہ خوف یہ ہے کہ اپنی ہمہ جہت نالائکی اور اخلاق باختگی کے باوجود ایک مسخ معاشرے میں جو ناجائز رسوخ حاصل کر رکھا ہے اس سے محروم نہ ہو جائیں۔ یہ ہے بیماری۔ الف لیلہ کا ابو الحسن سیاسی عمل کو حرم سرا کی سازش اور اقتدار کو بخشندہ خیرات سمجھتا ہے۔ ہر شہری کا بنیادی حق ہے کہ اپنے ملک کی قانون سازی، وسائل کی تقسیم اور پالیسی سازی میں حصہ لے۔ کتنے ہیں جو اس بات پہ سٹینڈ لے رہے ہیں؟ کس کو یہ ریڑھ کی ہڈی، کس کی سلامت ہے جو یہ کہے کہ آپ نے شہریوں کا اتنا بڑا طبقہ، اتنا مستند طبقہ، ان کو قانون سازی اور وسائل کی تقسیم اور پالیسی سازی سے 50 سال سے باہر رکھا ہوا ہے؟ اس کے بعد کہتے ہیں ہم نے جمہوریت بچانی ہے۔ کون سی جمہوریت بچانی ہے آپ نے؟ یہ سیاست ہے اور مساوی شہریت کے اصول پر ووٹ سیاسی عمل کی بنیادی اکائی ہے۔ یہ جملہ جناب ان کے اس کالم کا نوٹ کر لیجئے کہ یہ سیاست ہے اور مساوی شہریت، بنیاد یعنی سب کا شہری حقوق کا برابر ہونا، مساوی شہریت کے اصول پر ووٹ سیاسی عمل کی بنیادی اکائی ہے۔ تو جب آپ نے لاکھوں انسانوں کا شہریت کے مساوی حق کی بنیاد پر ووٹ سے انکار کر رکھا ہے، تو کوئی تو قدرت کا بھی سسٹم ہوگا کہ وہ پھر آپ کو ووٹ کی عزت اور ووٹ کی حرمت اور سیاسی نظام کے جو فیوز و برکات ہیں اس پہ ملک گیر سطح پہ محروم کر کے دکھائے۔ اسی کو خدا کہتے ہیں، جس کا آپ دانشور مانیں یا نہ مانیں، وہ خدا تعالیٰ کے پھر اپنے سسٹم ہے، وہ بتاتا ہے اور دکھاتا ہے۔ ادھر جو سیاسی عمل ہی کے مخالف ہیں وہ دھمکی دیتے ہیں کہ فوج کے مخالفوں کا علاج ہوگا۔
شفاف جمہوریت کا مطالبہ کرنے والے فوج کے مخالف نہیں، فوج کے دستوری احترام کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ان عناصر کی مخالفت کرتے ہیں جو دستوری عمل میں خلل اندازی کر کے فوج کا احترام داغدار کرتے ہیں۔ دوسری طرف کرپشن کی دہائی دینے والے ایک پیج کی غیر دستوری اصطلاح کے ذریعے اقتدار کی دوئی تسلیم کرتے ہیں، ماورائے دستور بندوبست کا اقرار کرتے ہیں۔ مشکل یہ آن پڑی ہے کہ اتالیق پرویز مشرف کی مالا جپتا ہے اور تلمیذ ایوب خان کے گن گاتا ہے۔ روحانی شعور کی اس اعلیٰ سطح پر کیسے سمجھایا جائے کہ 2013 میں گردشی قرضہ 308 ارب روپے تھا جو جون 2018 میں 1126 ارب روپے ہو گیا۔ اب یہ قرضہ 2350 ارب روپے تک جا پہنچا ہے۔ 2350 ارب روپے تک گردشی قرضہ اس وقت پاکستان کا جا پہنچا ہے۔ محترم صحافی کی دانش، وزیر اعظم کا ویژن اور ساحر علی بگا کا بیانیہ۔ تم میرے نغمہ گرو لاکھ ہنر مند سہی، شعر سنیے۔ تم میرے نغمہ گرو لاکھ ہنر مند سہی، راز آہنگ سمجھتے تو نہ مارے جاتے۔ راز آہنگ سمجھتے تو نہ مارے جاتے۔ اب جناب جو نغمہ گر جو ہیں وہ اپنے تمام ہنر کے باوجود، اپنی تمام دانشوریوں اور صلاحیتوں کے باوجود جگہ جگہ چوپٹ ہو کر جو مارے جا رہے ہیں، اس کی وجہ وہی ہے کہ راز آہنگ نہیں سمجھ رہے، اور راز آہنگ سمجھنے کے لیے جس ذہنی، فکری اور روحانی اور کیفیاتی دیانت کی ضرورت ہے، اس دیانت سے بدکتے ہیں، اس کا حصول تو بہت بعد کی بات ہے۔ ایک شعر میں بھی عرض کر دوں کہ اقرار کی منزل تو بہت بعد کی شے ہے، لوگوں میں ابھی جرت انکار کہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ فی امان اللہ۔ آج کے مضمون کا انتخاب یہی تھا، پھر پروگرام کے دیگر جو موضوعات ہیں ان کے ساتھ آئندہ پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔